لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کوئی ہے پڑھنے والا آپ میں سے؟ مستعد ہے کوئی؟ مستعد ماشاءاللہ، کہ سارے ڈھیلے لوگ ہیں؟ یہ استاد جی کہاں سے پڑھنا ہے؟ میں پڑھتی ہوں۔ ہاں جی بتائیں جی، کہاں سے پڑھنا؟ آپ کتنے ہیں؟ 2-4 دن سے غائب ہیں آپ۔ ہاں جی استاد جی گھر میں کام تھا اس وقت تھوڑا سا۔ اچھا جی، ہم نے کیا کہتے ہیں اس کو جی، سورہ مجادلہ پڑھنا ہے نا جی؟ حدیث تو ہوگی تھی پوری، باقی لوگ بولیں گے، بتائیں۔ میں نے نکال دی سورہ مجادلہ نکالیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ جو سورہ مجادلہ ہے، اس میں بنیادی طور پر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ تقریباً کچھ 4 مضامین ہیں اس میں۔ پہلا سب سے شروع میں جو اس کا موضوع آ رہا ہے وہ زہار کا ہے۔ زہار آپ نے پڑھا ہوگا قدوری وغیرہ کے اندر، پڑھ لیا کہ نہیں پڑھا؟ باب الزہار پڑھا ہے آپ نے؟ کتاب الزہار؟ زہار کا شاباش، جزاک اللہ۔ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کو ایسے الفاظ کہتا ہے کہ جس میں وہ اپنی بیوی کو اپنے محرمات ابدیہ میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے۔ یہ میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، اس کی اپنی شرائط ہیں۔ یعنی جسم کے کسی حصے کو تشبیہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا وہ کہتا ہے کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ یا جسم کا کوئی اور حصہ۔ تو زمانے جاہلیت میں عرب کے ہاں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کوئی اپنی بیوی سے یہ الفاظ کہہ دیتا تھا نا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، تو ایسا کہنے کے بعد سے وہ اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو اسی بات کو مطلب یعنی شروع کے اندر بیان کیا گیا، اس کا ایک بنیادی موضوع ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا، اس صورت میں جو ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، منافقین ہیں، اور اسی طرح جو یہودی تھے جو مدینہ کے اندر رہتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف طرح کی سازشیں کرتے تھے، آپس میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے، اس کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تیسرا اس میں موضوع جو ہے وہ یعنی آداب بیان کیے گئے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنی اجتماعی مجالس کے اندر کن کن باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں پھر منافقوں کا تذکرہ آتا ہے کہ جو ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، سازشوں کے جال بنتے رہتے ہیں۔ تو سورت کا نام مجادلہ ہے، اور مجادلہ کا معنی آپ جانتے ہیں کہ یعنی اس کا لفظی ترجمہ ہوگا بحث و مباحثہ کرنا، جھگڑا کرنا۔ تو بالکل آیت کے شروع میں، اس آیت کی پہلی آیت کے اندر ہی مجادلہ کا ذکر آ رہا ہے، اور اس میں جو ایک خاتون ہیں، ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت خولہ۔ یہ بیوی ہیں حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیوی سے ہی کہہ لیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تم کو اپنے اوپر ماں کی پشت کی طرح حرام کر لیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے جو الفاظ ہوتے تھے اس کو زہار کہا جاتا ہے، اور جاہلیت میں عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے عورت حرام سمجھی جاتی تھی۔ تو اب تک کوئی زہار کے بارے میں میاں بیوی کا کیا سٹیٹس ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، اور آپس میں لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، تو بہرحال حضرت اوس بن صامت نے یہ جملہ تو کہہ دیا، لیکن بعد میں بہت شرمندہ ہو گئے، بہت ندامت ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ان کی جو بیوی تھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بڑی پریشان تھی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، آپ سے پوچھا، آپ نے کہا کہ بھئی ابھی تک تو میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اشارہ کر دیا کہ شاید تم اپنے بیوی کے چاہے اپنے شوہر پر تم حرام ہو چکی ہو۔ تو وہ خاتون بڑی پریشان ہوئی اور وہ بار بار یہی کہتی رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے شوہر نے کوئی طلاق کا لفظ تو نہیں کہا مجھے، یعنی وہ مقصد اس بات میں اصرار کر رہی تھی کہ حرام نہ ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال یہ بار بار آتی رہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سمجھاتے رہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ بھئی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بچے رل جائیں گے، اور بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کر بار بار کہتی تھی یا اللہ آپ میری مدد فرمائیں، ٹھیک ہے نا جی، آپ میری فریاد سنیں۔ تو اس پہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال ان آیتوں کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لے تو زہار کرنے سے وہ عورتیں ان کی مائیں نہیں بنتی، وہ تو ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، یہ ماں نہیں بنتی۔ ہاں وقتی طور پر حرمت آتی ہے، لیکن اگر وہ یہ کفارہ ادا کر دیں تو وہ حرمت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی جو زہار ہو جائے، جب زہار ہو جائے گا تو زہار کے بعد جو میاں بیوی کا جو مخصوص تعلق ہے وہ جائز نہیں رہتا، لیکن اگر شوہر زہار سے واپس ہونا چاہتا ہے اور دوبارہ میاں بیوی اپنے تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کفارہ دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کفارہ کا بھی ان ابتدائی آیات میں ذکر ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ غلام آزاد کر دے، غلام کا آج کل تو چونکہ وجود نہیں ہے، اور اگر ہوگا تو پھر یہ حکم بحال رہے گا۔ البتہ اگر کوئی آدمی غلام آزاد نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو یہ کہا گیا کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے گا، ٹھیک ہے نا، 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھا گا، اور اگر 2 مہینے تک مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ کیا کرے گا، 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اس طرح اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو روزے ہیں، روزوں کے درمیان اپنی بیوی کو نہیں چھو سکتا، ٹھیک ہے نا جی، من قبل یہ تماسے کی قید آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ چھو لے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کو نئے سرے سے سارے روزے رکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے 59 روزے رکھے اور بیوی کو چھو لیا تو دوبارہ نئے سرے سے پتہ لگ جائے گا اس کو، دماغ ٹھکانے آئے گا، پھر اس طرح نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اس صورت میں جہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زہار کا حکم نازل فرمایا، اس سے ایک بڑی اہم یہ بات بھی سمجھ آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ایک عورت کی فریاد پہ، ان کی فکر پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کو نازل فرمایا۔ تو یہ بڑی فضیلت اور بڑے مرتبے کی بات ہے کہ ایک خاتون کی فریاد پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اب آپ ترجمہ کریے، اب میرے خیال میں یہ پہلا مضمون تو سارا نکل جائے گا انشاءاللہ جی۔ شروع کیجئے۔ اچھا میرے خیال میں ریکارڈنگ نہیں چلائی میں نے، ہاں جی، آپ لوگ بھی سارے چل بے رہی ہے غم استاد، لوگ ہیں۔ کس نے چلائی ریکارڈنگ؟ میں نے؟ آپ نے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، چلیں شروع اعوذ کریں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ، بے شک سن لی ہے اللہ نے، قول التی، بات التی اس عورت کی، تجادلو کا جو جھگڑا کر رہی تھی تجھ سے، فی زوجہا اپنے زوج کے بارے میں، وتشتکی اور اس نے شکوہ کیا، الی اللہ اللہ سے، وہ شکایت کرتی تھی اللہ سے، واللہ اور اللہ، یسمع اللہ نے سن لیا، تحاورکما اللہ تعالیٰ سنتا تھا تم دونوں کی تحاور گفتگو، ان اللہ بے شک اللہ، سمیع بصیر سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اچھا ایک منٹ رک جائیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر آپ نے دوبارہ دہرائی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع، قد حرف تحقیق ہے اور یہ یقین کے معنی میں آتا ہے، یعنی یقیناً سمع سن لی، اللہ اللہ نے، قول بات، التی اس عورت کی، تجادلو کا جو آپ سے جگڑ رہی تھی، تجادلو کا کاف ضمیر مفعول بھی کی ہے، ٹھیک ہے نا، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں،
یعنی وہی جو معاملہ تھا کہ اس نے کیا کہہ دیا، زہار کر دیا. وہ تشتکی، اور وہ شکایت کرتی تھی، اللہ اللہ کی جانب. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سنتا تھا تحاورکما تمہاری گفتگو کو. ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع سننے والا ہے، بصیر خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں جگڑ رہی تھی اور اپنے غم اور اپنے رنج کا اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا جب تم آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا. ٹھیک ہے نا، اس پہ پوری بات میں نے کر لی ہے. آگے فرمایا الذین، ابھی حکم آ گیا، الذین وہ لوگ، یظاہرون جو زہار کرتے ہیں، منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی بیویوں کے ساتھ، ما ہن نہیں ہے وہ عورتیں، امہاتہم ان کی بیویاں، عورتیں ان کی بیویاں نہیں ہیں، ان امہاتہم نہیں ہیں ان کی مائیں، الا مگر اللہ وہ عورتیں، ولدنہم جنہوں نے جنا ان کو، جنہوں نے جنا ہے وہی ان کی مائیں، یہ مائیں نہیں ہیں. وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، لَيَقُولُونَ البتہ کہتے ہیں، منکرن نامعقول بات، من القول بات. منکر کا معنی ہے اوپری یا ناآشنا، ٹھیک ہے نا جی، یا جسے کہتے ہیں اوپرا، یہ غیر معروف. وزورا اور جھوٹ، یہ جو بول رہے ہیں نا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بالکل غیر معقول بات ہے. ماں بیوی کیسے ماں ہو گئی؟ ماں کے ساتھ تو نکاح ہی ٹھیک نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لعفو معاف کرنے والا، غفور بخشنے والا ہے. یعنی تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ ان کی، یعنی وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے. اور یہ لوگ بہت ہی کیا ہے، بلا شک یہ لوگ، بلا شبہ یہ لوگ جو ہیں نامعقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. والذین اور وہ لوگ، یظاہرون جو زہار کرتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، ثم یعودون پھر وہ رجوع کر لیں، ثم یعودون پھر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا پھر وہ رجوع کرتے ہیں، لما اس بات سے، قالو جو انہوں نے کہی، اپنی بات سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، دوبارہ بیوی کو بسانا چاہتے ہیں، فتحریر تو آزاد کرنا لازم ہے. یعنی فتحریر یہاں پہ کفارہ بتایا جا رہا ہے، یعنی تو ان پر لازم ہوگا کیا، فتحریر بس تو آزاد کرنا لازم ہے، رقبۃ ایک غلام، رقبہ گردن، اس سے مراد غلام، یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا لازم ہے. من قبل قبل اس سے، ان یتماسا کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے کیا کریں گے، شوہر جو ہے وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا. ذالکم توعظون، ذالکم یہی، توعظون تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس کی، یعنی تمہیں اس کی نصیحت کی جاتی ہے. واللہ اور بے شک، واللہ اور اللہ، بما تعملون خبیر، واللہ خبیر اللہ باخبر ہے، بما اس سے، تعملون جو تم کرتے ہو، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. بات سمجھ آ گئی نا جی. والذین یظاہرون من نسائہم اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا اور پھر وہ رجوع کرتے ہیں اس بات سے جو انہوں نے کہی، فتحریر رقبۃ تو ان پر لازم ہے غلام کا آزاد کرنا، من قبل قبل اس سے، کہ یتماسا کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوئیں. ذالکم توعظون به اسی کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. واللہ اور اللہ، بما تعملون خبیر جو تم عمل کرتے اس کی خبر رکھنے والا ہے. فمن لم یجد پس جو شخص، لم یجد نہ پائے، یعنی نہ پائے مقصد یہ ہے کہ وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا، وہ مالدار نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہاں سے غلام خرید کے آزاد کرے گا، تو اس کے لیے کیا ہے، یعنی شرط یہ یاد رکھیں، غلام نہ پائے. اب دیکھیں نا قرآن کریم کی فصاحت کو دیکھیں آپ، قرآن کریم نے یہ جو لفظ استعمال کیا، فمن لم یجد جو نہ پائے، بات سمجھ آئیں گے. اب غلام ہے پھر نہیں پاتا، یا غلام ہی کا کنسیپٹ ختم ہے، ٹھیک ہے، عملاً تو انسانوں نے ختم کیا اس کو، دوبارہ اگر غلامی کا نظام آئے گا تو پھر یہ آیت اپنے مفہوم کے اوپر رہے گی. تو فمن لم یجد پس جو نہ پائے،
فصیام شہرین، تو وہ روزے رکھے 2 مہینے متتابعین لگاتار. ہاں جی، جب لگاتار روزے رکھے گا تو دماغ ٹھکانے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئندہ پھر اس طرح نہیں کرے گا. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جس کی یہ بھی طاقت نہیں ہے، یہ آخر میں آخری درجہ ہے. یہ نہیں کہ مالدار ہے تو پیسے لگا دے گا، نہیں ایسا نہیں ہوگا. بات سمجھ آ گئی نا؟ یعنی ایسا جائز نہیں ہے کہ وہ اگر سمجھتا ہے کہ بھئی میں مالدار ہوں تو میں دے دوں گا فدیہ، ایسا نہیں چلے گا. پہلے روزے رکھے گا، روزہ رکھنے کی طاقت اگر نہیں ہے پھر اس بات کی طرف آئیں گے. عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہاں یہی بات کی جا رہی ہے کہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پس جو شخص طاقت نہ رکھے اس کی، فَإِطْعَامُ، تو کیا ہے جی؟ اطعام ہے، یعنی کھلانا ہے. کھلانا ہے کیا چیز؟ 60 مسکینہ. کس کو جی؟ 60 مسکینوں کو. 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. یہاں پہ اس شرط نہیں لگائی قبل یہ تماسا کی، باقیوں میں تو شرط لگا دی نا، یہاں پہ یہ شرط نہیں لگائی. یعنی غلام آزاد کرنے میں بھی شرط لگائی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے، اور روزے میں بھی شرط لگائی، لیکن یہاں پہ نہیں لگائی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں پھر میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوئیں تو جائز ہوگا، اس سے کفارہ نہیں خراب ہوگا. ذالک لتؤمنوا باللہ، یہ اس لیے ہے کہ ذالک، اور یہ اس لیے کہ لتؤمنوا، کہ تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، یا تم اللہ کے ایمان رکھو، ورسول اس کے رسول پر، وتلک، اور یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون اللہ، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، ورسول، اور اس کے رسول کی، کبتو، ذلیل کیے جائیں گے، کما کبتا، جیسے کہ ذلیل کیے گئے، الذین، وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے، وقد انزلنا، اور یقیناً ہم نے نازل کی، آیات بینات، واضح آیتیں، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، اہانت والا عذاب. یعنی جو لوگ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور دنیا میں بھی ایسے ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے، اور ہم نے کھلے کھلے احکامات نازل کیے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب. ٹھیک ہے نا جی؟ یوم یبعثہم اللہ، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے. یبعث، بعث کا معنی اٹھائیں گے، یعنی دوبارہ ان کو زندہ کرے گا. یوم، جس دن، یبعثہم، ان کو اٹھائے گا اللہ، اللہ، جمیعا، سب کے سب کو، فینبئہم، تو وہ ان کو آگاہ کرے گا، بما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے، احصاہ اللہ، کہ اللہ نے اس سے گن رکھا ہے. احصاہ اللہ کا معنی ہے کہ اللہ نے سب کچھ اس کا گن رکھا ہے، اللہ کے علم میں، اللہ کے شمار میں سب کچھ ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ کے شمار میں ہے سب کچھ. وَنَسُوهُ، اور وہ اس کو بھول گئے، لوگ کر کے بھول گئے، گناہ کر کے بھول گئے، لیکن اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے. یعنی جس روز ان سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر ان سے جو ان کا، یعنی ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ان کا کیا دھرا ہے وہ بتلا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب محفوظ کر رکھا ہے، اور یہ لوگ بھول گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہے. الم ترى، اے مخاطب، الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو کچھ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، وما، اور جو کچھ ہے، فی الارض، زمین میں، وما یکون، اور ما یکون من نجوا، سوری واو نہیں ہے، ما یکون، کہ نہیں ہوتی، من نجوا، کوئی سرگوشی، ثلاثۃ، 3 لوگوں میں، الا ہوا، مگر یہ کہ اللہ، ہوا مطلب وہ، یعنی اللہ، رابعہم، ان میں سے چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ، اور نہ کوئی سرگوشی ہوتی 5 لوگوں میں، الا ہوا سادسہم، مگر اللہ اس کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنا، اور نہ اس سے کم، من ذالک، اس سے، ولا اکثر، اور نہ اس سے زیادہ، الا ہوا، مگر وہ اللہ، معہم، ان کے ساتھ. مقصد یہ کہ جب 2 لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو تیسرا اللہ، 3 کرتے ہیں تو چوتھا اللہ، 5 کرتے ہیں تو چھٹا اللہ، اس سے زیادہ کریں تو وہاں پہ اللہ، یعنی اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ نہ سمجھے منافقین کہ آپس میں سرگوشیاں کریں گے تو اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ کو سب علم ہے. یہ سمجھ لیں کہ چھٹا اللہ ہی ہے، تیسرا اللہ ہی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ آگے فرمایا، اینما کانو، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، جہاں کہیں بھی وہ ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ہے. ثم، پھر ینبئہم، اللہ انہیں بتلا دے گا، بما عملوا، جو انہوں نے کیا، یوم القیامہ، قیامت کے دن. ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز سے کا علم رکھنے والا ہے. فرمایا کہ مخاطب، کیا آپ نے اس پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں، اور کوئی بھی سرگوشی جو 3 آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا اللہ نہ ہو،
اور نہ 5 آدمیوں کی سرگوشی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور نہ اس سے کم عدد میں، یعنی دو لوگ، ایک سمجھ آ گئی نا، اور ایک سے تو سرگوشی خیر نہیں ہوگی بہرحال، لیکن اگر ایک کو سرگوشی کرے گا تو بہرحال وہاں بھی اللہ موجود ہے، اور نہ اس سے زیادہ، مگر وہ اللہ ہر حالت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ لوگ کہیں بھی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سب کو قیامت کے دن ان کے کیے ہوئے کام بتلا دے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ علم ترا، اے مخاطب، کیا تو نہیں دیکھتا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، نہو، جنہیں منع کیا گیا، ان النجوا، سرگوشی کرنے سے، کیا بھئی آپس میں اس طرح سرگوشی نہ کریں، ثم یعودون، پھر وہی کرتے ہیں، لما نہو، جس سے منع کیا گیا، نہو ان سے، جس چیز سے منع کیا گیا اس کا وہی کرتے ہیں، ویتناجون، اور باہم سرگوشی کرتے ہیں، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور سرکشی کے ساتھ، غلط باتیں کرتے ہیں، آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، جی مسلمانوں کے عیوب نکالتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ۔ سرگوشیاں کیسی ہوتی ہیں ان کی؟ گناہ کی سرگوشی ہوتی ہے، رسول کی نافرمانی کی سرگوشی ہوتی ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ، تو آپ کو سلام کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ، بِمَا، اس چیز کے ساتھ، لم يحیک، کہ آپ کو دعا نہیں دی، بِهِ اللہ، اللہ نے، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی جو الفاظ اللہ نے آپ کے استعمال نہیں کی، اس قسم کے الفاظ کے ساتھ وہ سلام دعا کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، لولا يعذبنا اللہ، کہ کیوں نہیں اللہ ہمیں عذاب دیتا، بما نقول، جو ہم کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، حسبہم، ان کے لیے کافی ہے، جہنم، یصلونہا، اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، پس وہ برا ٹھکانہ۔ یعنی یہ جو بدبخت ہیں آپس میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اس طرح کی سرگوشیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال یہ جو آیات ہیں نا جی، کہ ایک منٹ سے کدھر چلی گئی آتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے۔ یہ جو یہودی تھے نا جی، ان کی جو شرارتیں تھیں، ان شرارتوں میں سے یہ بھی تھی کہ جی جب مسلمانوں سے ملتے تھے نا تو سلام کرنے کی جگہ پہ السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم، سام کا معنی کیا، تم پر موت ہو۔ کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، حضرت عائشہ صدیقہ کی جو روایت ہے جس میں ایک یہودی آیا، اس نے السلام علیکم کہا، آپ نے کہا وعلیکہ، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وعلیکہ السلام واللعنہ، تو آپ نے منع کیا کہ بھئی آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، آپ نے، تم نے سنا نہیں کہ میں نے اس کو کیا کہہ دیا۔ تو بہرحال یہ یہودیوں کی خباثت ہوتی تھی کہ السلام علیکم کے الفاظ مسلمانوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ بھئی ایسے الفاظ سے سلام کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ اب دیکھنے میں تو صرف ایک لام کا فرق ہے، لام کو نکال دیں تو، لیکن بولنے میں فرق نہیں محسوس ہوتا۔ اپنے بغض کو، اپنی دل کی بڑاس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں ان کی اسی شرارت کی طرف اشارہ کیا گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر یہ بھی خباثت ہوتی تھی کہ بھئی ہم اتنی غلطیاں کر رہے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، اگر یہ رسول سچے ہوتے نا تو پھر ہم پہ عذاب آ جاتا، عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ سچے نہیں ہیں۔ تو یہ اس قسم کی وہ خرافات جو ہیں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی عذاب کی کیا ضرورت ہے، ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم باہم سرگوشی کرو، فلا تتناجوا، تو سرگوشی نہ کرو، بالاسم والعدوان، گناہ اور سرکشی کے ساتھ، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ، وہ تو یہ کرتے ہیں تم یہ نہ کرو۔ وتناجوا بالبر والتقوی، تم سرگوشی کرو نیکی اور تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے معاملے میں، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی هو اللہ، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی یہاں پہ مراد بالبر والتقوی، اس سے مراد کیا ہے، یعنی ایسا جو یعنی نیکی ہے کہ جو تمہاری ذات تک ہی محدود نہ رہے، آگے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اس کے مقابلے میں ہے کہ بھئی یہودی یہ کرتے ہیں، آپ اس کے مقابلے میں یہ اچھا کام کرو۔ انما النجوا، نہیں ہے نجوا سرگوشی، من الشیطان، شیطان کی جانب، انما النجوا نہیں ہے مگر یہ کہ ہے، یعنی بات یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سرگوشی شیطان کی جانب سے، لیحزن، تاکہ وہ غمگین کر دے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ولیس بضارہم، اور وہ نہیں ہے ضرر دینے والے ان کو، کسی بھی چیز اس سرگوشیاں کر کے وہ مسلمانوں کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی، ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی کے اوپر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی یہ ایسی سرگوشی ماں شیطان کی طرف سے بس، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ مسلمانوں کو رنج میں ڈالنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور مسلمانوں کو ہر معاملے میں اللہ ہی کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ اگر بالفرض وہ
شیطان کے یعنی بہکاوے میں آ کے کوئی ضرر کی باتیں کر بھی رہے ہوں تو تب بھی وہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے نا جی. چلیں اب آپ لوگ نا یہ ترجمہ دہرا دیں 10 آیتوں کا. پیچھے یہ جو بات میں نے کی ہے ساری بات دہرائیں اور تب تک میں مجھے 2 منٹ دیں, اذان کا وقت ہو گیا. ٹھیک ہے جی, میں پھر آگے سنتا ہوں. شروع کریں یا بسم اللہ کریں؟ کون کرے گا؟ جی میں کر رہی ہوں. ہاں ابھی ساری بات جو ابھی پڑھی ہم نے پوری بات دہرائیں, پڑھائیں ان کو. اب پڑھانے کی پریکٹس کریں آپ لوگ. ٹھیک ہے نا. چلیں میں بھی آ رہا ہوں 2 منٹ تک. ٹھیک ہے, میں میٹ کرنے لگا ہوں. جی شروع کریں, بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد حرف تحقیق سمع اللہ. سامع فعل ماضی, اللہ اسم اللہ اس کا فاعل. سن لیا اللہ نے, قول بات, مقول التی وہ جو, تجادلو کا وہ عورت جو, تجادلو کا جھگڑا کر رہی تھی تجھ سے, فی زوجہا آپ سے بحث کرتی تھی اپنے خاوند کے بارے میں, وتشتکی اور شکوہ کرتی تھی, اللہ اللہ کی جانب, واللہ اور اللہ, یسمع تحاورکما اور اللہ وہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو. ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. الذین وہ لوگ جو یظاہرون زہار کرتے ہیں, منکم تم میں سے, من نسائہم اپنی بیویوں سے, ما ہن ما نہیں ہن وہ نہیں ہے امہاتہم ان کی مائیں, یعنی جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے, زہار کرنے کی وجہ سے ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی. ان کا مطلب کہ ان نہیں امہاتہم نہیں ان کی مائیں ہوتی, مگر ان کی مائیں تو نہیں ہیں مگر وہی عورتیں, الا اللائی ولدنہم مگر وہی جنہوں نے ولدنا جنم دیا ہے ان کو. وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لَيَقُولُونَ البتہ کہتے ہیں, منکرن ایک قدد منکر بات یعنی ایک نامعقول بات, من القولی بات, وزوراً اور جھوٹ, وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لَعَفُوٌّ البتہ معاف کرنے والا ہے, غفورٌ بخشنے والا ہے. والذین اور جو لوگ یظاہرون زہار کرتے ہیں, من نسائہم اپنی بیویوں سے, ثم پھر یعودون پھر وہ پلٹنا چاہتے ہیں, رجوع کرنا چاہتے ہیں, لما اس سے جو, قالو انہوں نے کہا, فتحریر رقبۃ تو بس وہ آزاد کر لیں, آزاد کرنا ان کے لیے لازم ہوگا, رقبہ ایک غلام کا, من قبل ان یتماسا اس سے پہلے کہ یتماسا وہ چھو لیں, ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. ذالکم یہ توعظون تمہیں نصیحت کی جاتی ہے, بھی اس سے, واللہ اور اللہ, بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو, خبیر باخبر ہے. فمن پس جو لم یجد نہ پائے, تو جو کوئی نہ پائے, فصیام شہرین تو اس کے لیے ہے کہ وہ روزے رکھے, شہرین 2 مہینے, متتابعین کنٹینیوس مطلب لگاتار, من قبلی اس سے قبل کے, ان یتماسا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. فمن پھر جو لم یستطیع پھر جس کی استطاعت نہ ہو یعنی روزے رکھنے کی, فطعام تو چاہیے کہ کھانا کھلائے, 60 مسکینا 60 مساکین کو, ذالک یہ لتؤمنوا باللہ یہ اس لیے کہ تمہارا ایمان ہے اللہ کے اوپر, ورسولہ اور اس کے رسول کے اوپر, وتلک اور یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں, وللکافرین اور نہیں جو منکر ہیں جو نہ مانتے ہیں, عذاب علیم ان کے لیے عذاب دردناک عذاب ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ جو یحادون اللہ یحادون وہ مخالفت کرتے ہیں, اللہ کی, ورسولہ اور اس کے رسول کی, کبیتو کما کبیتا کبیتو وہ ذلیل کیے جائیں گے, پہلے مجہول ہے, کما جیسے کہ, کبیتا ذلیل کیے گئے, الذین من قبلہم وہ لوگ جو ان سے قبل تھے, وقد انزلنا اور بے شک ہم نے نازل کیا, آیات بینات واضح آیات, وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب, بہت نہیں خالی دردناک عذاب ہے. یوم جس دن یبعثہم اللہ جس دن وہ اٹھائے گا انہیں,
کون؟ اللہ. جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا جمیعاً سب کے سب. فَيُنَبِّئُهُمْ اور ان کو خبر دے گا بما ساتھ جو عاملوا وہ عمل کرتے تھے. احصاہ اللہ اور اللہ گھیرے میں لے لے گا اس کو. ونسوہ اور اللہ نے یعنی اللہ نے حصار میں احصاہ کا مطلب ہے کہ گھیرے میں لیا مطلب حصار میں لے رکھا ہے یعنی گن کر رکھا ہوا ہے اور سارے عملوں کو اور وہ اس کو بھول گئے ہیں. جو انسان ہے وہ اس کو بھول گئے ہیں. واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. علم کیا نہیں ترا تم نے دیکھا ان اللہ بے شک یہ کہ اللہ یعلم وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے. ما یکون من نجوا نہیں ہوتی ہے کوئی سرگوشی. نجوا سرگوشی. ثلاثہ تین لوگوں میں الا مگر یہ کہ وہ ہوتا ہے رابعہم ان کا چوتھا. ولا خمسہ اور نہ ہی پانچ کی یعنی سرگوشی پانچ لوگوں کی نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنی اور نہ اس سے کم من اس سے. ولا اکثر نہ زیادہ یعنی اسی گنتی میں زیادہ اور کم کرتے جائیں تو ایک نمبر ایڈیشن اللہ کا ہوتا ہے. اور مگر یہ کہ وہ اللہ ہوا مگر یہ کہ وہ معہم ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا اینا جہاں بھی ما کانوا وہ ہوں گے ثم پھر ینبئہم وہ انہیں بتلا دے گا بما جو کچھ عملوا انہوں نے کیا یوم القیامہ قیامت کے دن. ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے. علم کیا نہیں تم نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف نہو جن کو منع کیا گیا عن النجوى سرگوشی سے. ثم پھر یعودون پھر یعنی وہ دوبارہ انہوں نے کیا اعادہ کیا لما وہ بات جو نہو جن سے انہیں منع کیا گیا تھا عنہ اس سے. وَيَتَنَاجَوْنَ وہ باہم سرگوشی کرتے ہیں بالعصم گناہ کی بات کی والعدوان اور سرکشی کی بات کی ومعصیتی اور نافرمانی رسول کی. وَإِذَا اور جب جاءوک وہ آتے ہیں کا آپ کے پاس حیوک تحیت السلام جو کہتے ہیں نا حیوک آپ کو سلام دعا دیتے ہیں بما جس سے بما اس یعنی ایسے الفاظ سے لم یحییک بہ اللہ یعنی اللہ نے اس طرح کے الفاظ سے یحییک لم یحییک آپ کو دعا نہیں دی ہے. اور ویقولون اور وہ کہتے ہیں فی انفسہم اپنے دل میں یعنی وہ ایک غلط بات بولتے ہیں جس کو نے کہا جی وہ السلام علیکم آپ پر موت ہو یا لعنت ہو اس طرح کی بات. تو وہ یہ کہہ کے جیسے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کے جواب میں اللہ تعالی ہم پر عذاب کیوں نہیں دیتا. لولا یعذبنا نہ اللہ کہ کیوں نہیں اس بات پہ ہم اللہ کے رسول کو بات کر رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں عذاب کیوں نہیں دیا. بما اس کی نقولو تو ہم کہتے ہیں حسبہم ان کے لیے کافی ہے جہنم یصلونہا وہ ڈالے جائیں گے اس میں. فبئس المصیر بہت برا ٹھکانہ ہے بہت نہیں خالی فبئس المصیر وہ برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تناجیتم جب بھی تم لوگ آپس میں باہم سرگوشی کرو فلا تتناجوا بالاسم گناہ کی سرگوشی نہ کرو والعدوان اور سرکشی کی نہ کرو ومعصیت الرسولی اور رسول کی نافرمانی والی سرگوشی نہ کرو. وتناجوا بلکہ تم لوگ اگر آپس میں بات کرتے ہو سرگوشی میں یعنی سیکرٹ میں تو وہ نیکی کی ہو بالبر نیکی میں ہو والتقوی پرہیزگاری کی ہو واتقوا اللہ سرگوشی سیکرٹ کو نہیں کہتے ہیں جی جو آپ ترجمہ کر رہی ہیں سرگوشی سیکرٹ کو تو نہیں کہتے. سرگوشی سیکرٹ کس کے تو آپس میں کسی سے بات وسپرنگ کا کرنا لفظ نہیں استعمال ہوتا ہے نہیں آپس میں جو خسر پھسر کرتے ہیں یہ ہے سرگوشی. وہ جیسے کسی دو سے ہم خواتین چھپا سر کے کرتے ہیں نا. ہاں تو اس کو سر نہ کہیں نا اس کو سیکرٹ اچھا نہیں کہتے. سیکرٹ اور چیز ہوتی سیکرٹ. ہے. ہاں جی اچھا میرے ذہن میں تھا کہ کسی دوسرے سے چھپا کے کوئی بات ہم نہیں یار کسی دوسرے چھپانا نہیں تھا نا یہ تو ویسے جیسے مجلس میں بیٹھے ہو نا دو لوگ سرگوشیاں کر کے تیسرے کو تنگ کرتے ہیں یہ اس قسم کی سرگوشی ہوتی تھی ان کی. ٹھیک ہے چلیں. وتناجاؤ اور سرگوشی کرو بالبری نیکی میں والتقوی اور پرہیزگاری میں واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. الذی وہ جو الیہ اس کی طرف
تحشرونا تم لوگ جمع کیے جاؤ گے، مجہول ہے، انما اس کے سوا نہیں، نجوا کہ سرگوشی من الشیطانی شیطان کی جانب سے ہے، لیحزن الذین تاکہ وہ غمگین کرے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، ولیس اور نہیں ہے، بدورہم اور نہیں ہے یعنی وہ نہیں ان کا نقصان کر سکتا، ان کو بگاڑ نہیں سکتا زار کچھ جو بھی، ہے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے نا، بگاڑنے والا ان کا کچھ بھی، جی تو وہ ان کا نہیں کچھ ہے بگاڑنے بگاڑنے والا نہیں۔ کچھ بھی، الا مگر یہ کہ باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے ہاں حکم یعنی کے بغیر کوئی چیز جو ہے ظاہر ہے جو ضرر دیتی ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں ہوگا نا، تو یہ لگے رہیں، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہونا، جی 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 اچھا چلتے رہیں۔ اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن۔ 10 ہاں آیتیں ہو جی گئی۔ چلیں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہ کو جزائے خیر دے، یہ باقی لوگوں کو بھی ایکٹیو کریں۔ اب دیکھیں نا یہ جو پارہ ابھی 28 میں شروع ہو گیا نا، 29 30 وہ تو دونوں کا ترجمہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، میں اس میں ایک ترجمہ بھی نہیں کروں گا، ابھی سے آپ لوگ کر لیں، اچھا ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بعض لوگ سستی کر رہے ہیں، سستی نہ کریں، سستی سے کام نہیں بنتا، سستی جو ہے نا وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو چستی کا مظاہرہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب اپنے آپ کو تیار کریں، آئندہ ترجمے آپ لوگوں نے ہی کرنے ہیں۔ چلیں جی ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔